تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے. ہم یہ منع ہے, غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹیں. شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا. تو بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ بھائی بند کمرے میں کنوارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بیچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں ہے. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, یہ بہت غلط حرکت ہے.